بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں جن نامور اور بہادر خواتین کا تذکرہ آیا ہے ان میں سے جرکا بنت عدی بن غالب بن قیس ہمدانیہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ کوفہ کی رہنے والی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش حامی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل تھیں۔ انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بار خطاب کیا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، جس سے فوجی اور زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ ان کے حوالے سے تاریخ میں ایک دلچسپ مگر سبق آموز واقعہ محفوظ کیا ہے۔ آئیے صنف ناجک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی جمع مردی اور حق گوئی کا مطالعہ کیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 ہجری میں خلافت سنبھال چکے تھے اور مسلمانوں میں صلح ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جنگوں کے حوالے سے بعض مجلس میں تذکرہ ہو جاتا۔ ایک رات حضرت امیر معاویہ اپنے بعض خاص ساتھیوں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کسی نے جنگ صفین کا تذکرہ کر دیا۔ اہل کوفہ کی جمع مردی کا تذکرہ ہوا تو جرکا کا بھی نام لیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اس روز اس عورت نے بڑی زوردار تقاریر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو جوش دلایا، ان کے عزم و استقلال کو جلا بخشی اور پرجوش طریقے سے فوجیوں سے خطاب کیا کہ بزدل سے بزدل آدمی بھی اگر سن لے تو میدان کارزار میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ چنانچہ اس کے خطاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو میدان جنگ سے پلٹ رہے تھے لوٹ آئے، جو صلح و آتشی کی طرف مائل تھے میدان کارزار میں گھس گئے۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ ایک جادو تھا، نہایت ہی کاٹدار فکرے، پاٹدار آواز، اس کی وجہ سے متزلزل قدم جم گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گفتگو سے محجوج ہو رہے تھے۔ اتنی عظیم عورت یہ درست ہے کہ وہ مخالف گروپ سے تعلق رکھتی تھی، اس کے استقلال اور ثابت قدمی سے بے خاصا متاثر تھے۔ اچانک انہوں نے سوال کیا، ساتھیوں، اس عورت کی تقریروں کے اقتباسات کسی کو یاد ہیں؟ بہتوں نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ بے الفاظ کوئی بھولنے والے نہیں تھے، کم و بیش سب کو یاد ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کر دیا، اس عورت کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ بہتوں نے اس عورت کے قتل کا مشورہ دیا، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے نہایت ذہین و فطن آدمی تھے، وہ کچھ اس قدر گویا ہوئے، جو کچھ تم لوگوں نے کہا تمہارا یہ مشورہ اور قول بہت ہی برا اور نامناسب ہے۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ میرے متعلق مشہور ہو جائے کہ میں نے زمام اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد ایک ایسی خاتون کو قتل کر دیا جس نے اپنے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت ہی وفاداری کا ثبوت دیا؟ اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ میری خست اور کمینگی کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون تھا، جرکا بنت عدی کو اس کے خاندان کے چند افراد اور اس کی قوم کے چند شہسواروں کے ہمراہ میری خدمت میں روانہ کریں۔ اس کے لیے نرم گدے، آرام دہ سواری کا بندوبست کرنا نہ بھولیں۔ حاکم کوفہ نے جب جرکا بنت عدی کو امیر معاویہ کے خط سے آگاہ کیا تو اس نے حکم کی تعمیل میں جلدی کی اور کہنے لگی، امیر المومنین کی طاعت و فرما برداری واجب ہے، میں اس کو اعراض نہیں کر سکتی۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حاکم کوفہ نے جرکا کو ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب جرکا امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچی تو انہوں نے پرت پاک استقبال کیا اور پوچھنے لگے، خالہ کیا حال ہے؟ آپ کا سفر کیسا رہا؟ جرکا بنت عدی نے عرض کیا، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، مجھے گھر کی مالکن کی طرح باعزت لایا گیا۔ امیر معاویہ نے کہا، دراصل میں نے یہ حکم دے رکھا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس لیے یہاں آنے کی زحمت دی؟ جرکا بنت عدی نے کہا، بھلا جس بات کی مجھے خبر نہیں اس کے بارے میں کیا جانوں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جنگ صفین میں تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو میرے خلاف ابھارا تھا اور انہیں اپنے پرجوش خطاب سے غیرت دلا رہی تھیں۔
اور تم ہی وہ عورت ہو جس کی چرب زبانی نے نہ جانے کتنے بزدلوں کو ہمت و شجاعت سے بہروبر کر دیا، جو میرے خلاف اندھا دھند تلواریں چلنے لگیں۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ سورج کی تابناک روشنی میں چراغ کی کوئی اہمیت نہیں اور چاند کا مقابلہ تارے نہیں کر سکتے، اس لیے اب تم مردانہ وار لڑو، صبر اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اسی میں تمہاری سربلندی ہے، جیو تو شان سے اور مرو تو شان سے، اور جان لو عورتوں کا حجاب مہندی ہے جبکہ مردوں کا حجاب خون ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جرکا میں نے تمہارے حوالے سے جو کچھ کہا کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جرکا بنت عدی نے اس بات کا جواب دیا۔ امیر معاویہ کہنے لگے، گویا کہ تم ہر اس خون میں علی کی شریک ہو جو انہوں نے بہایا ہے۔ جرکا بنت عدی نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو صرف قبولیت سے نوازے، کیونکہ یہ میرے لیے بصارت سے کم نہیں۔ بلا صبح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں اور ان کی طرف سے بہائے گئے ہر ایک خون میں میری شرکت میرے لیے قابل فخر ہے۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس خوشخبری سے نوازا۔ امیر معاویہ اس عورت کی ہمت و شجاعت اور بے خوفی کو دیکھ کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد تم لوگ ان کے ساتھ جو بے انتہا وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہو، مجھے یہ بات ان کی زندگی میں تمہاری محبت سے زیادہ تعجب خیز لگ رہی ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو پیش کرو، میں حاضر ہوں۔ جرکا بنت عدی کہنے لگی، امیر المومنین، میں نے اپنے بارے میں قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے جس شخص کے خلاف میدان جنگ میں کردار ادا کیا ہے اس کے آگے کبھی دستے سوال نہیں دراز کروں گی۔ امیر معاویہ نے کہا، مجھے چند لوگوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا ہے۔ جرکا کہنے لگی، مشورہ دینے والے کمجرف لوگ ہیں، آپ اگر اس کی بات مان کر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کا شمار بھی انہی جیسے لوگوں میں ہوگا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا اور خلعت کے ساتھ ساتھ درہم اور دینار سے بھی نوازا۔ مزید اسے ایک ایسی جاگیر سے نوازا جس سے سالانہ 10,000 درہم کی آمدنی ہوتی تھی، اور اسے اس کے خاندان والوں کے ساتھ صحیح سلامت کوفہ روانہ کر دیا۔ حاکم کوفہ کو یہ خط بھی لکھا کہ اس خاتون اور اس کے خاندان کا خاص خیال رکھا جائے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔